نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھا روزہ ہے تو چوتھے پارے کا مختصر خلاصہ جو ہے بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا اس وقت تک تم کامل نیکی کو نہیں پا سکتے جہاں تک کہ تم محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صحابہ کرام جو تھے وہ صرف قرآن پاک کو سنتے نہیں تھے جب تک پریکٹیکلی طور پر اس پر عمل نہیں کر لیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری جتنی جائیداد ہے میں نے سب کا حساب کیا اور مجھے ایک جو ہے باغ جو ہے وہ بڑا محبوب ہے۔ وہ باغ بڑا خوش نصیب اس وجہ سے بھی تھا کہ اللہ کے محبوب بھی اس کے اندر خود تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ میں باغ جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اب ایسا کرو اسی باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اور جا کر فرمایا کہ وہ قبول ہو جائے گا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے راستے میں محبوب چیز خرچ کرنی چاہیے، اور دوسرا رشتہ داروں میں اگر کوئی انسان دیتا ہے تو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ آگے اس کے اندر فرمایا ومن کافرا، جن لوگوں پر حج فرض ہو اس کے باوجود حج نہیں کرتے، ان کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، مال ہے، لیکن حج نہیں کرتے، تو فرمایا کہ یہ کافروں والا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اس نے حج نہ کیا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ آج لوگوں کے پاس مال بھی ہوتا ہے، پلاٹ پڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی حج کرنا جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا اے لوگو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مسلمان ہو کر ہی دنیا سے جاؤ۔ اللہ مسلمانوں کے، اور فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس کے اندر گروہوں کے اندر نہ بٹو۔ فرمایا تم اس سے پہلے کیا تھا، صحابہ کرام جو ہے اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن جیسے ہی اسلام قبول کر لیا تو فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ جس طرح وہ مشہور واقعہ ہے کہ صحابی کو پانی کی ضرورت پڑی جنگ کے موقع پر، وہ اپنے بھائی، اس کے بھائی نے آہ کی، وہ پانی لے کر پہنچے، جیسے اپنے بھائی کے پاس پانی لے کر پہنچتے ہیں تو وہ ساتھ والا آہ کر دیتا ہے، تو وہ پانی چاہتا ہے، تو وہ صحابی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور کہتے اس کو پانی دے دے۔ اب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو تیسرا آہ کر دیتا ہے، تو وہ بھی آگے کہہ دیتے ہیں کہ تیسرے کو پہنچا دو۔ اسی کو قرآن پاک میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ یہ دوسروں کو ترجیح دینے والے ہیں۔ جب تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ دوسرے کے پاس آئے تو اپنے، اور وہ بھی چلے گئے، اب اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا قیامت والے دن جو ہے اہل ایمان جو ہے ان کے چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے، اور جو کفر والے کافر ہیں اور ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ اور آگے فرمایا تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو معلوم ہوا یہ ایسا کرنے والے جو ہے وہ بہترین جو ہے امت کے اندر شمار ہوں گے۔ آگے اسی پارے کے اندر فرمایا اے لوگوں، اب آگے جو ہے غزوہ احد کا تذکرہ۔ غزوہ احد پر مسلمانوں پر بظاہر جو ہے کچھ آزمائش آ گئی تھی، پھر بعد کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پھر کچھ پیچھے ہٹے۔ تو پیچھے ہٹنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ شکست ہو گئی، بلکہ بعض دفعہ کوئی انسان پیچھے اس لیے ہٹتا ہے تو پھر دوڑنے کے لیے، دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کامیاب تم ہی ہوگے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے پھر بھی تم میں سے کسی کو شہادتوں کا درجہ دینا تھا، اس لیے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے۔ اور آگے فرمایا اے ایمان والے تم سود کو نہ کھاؤ۔ سود سے بار بار جو ہے منع کیا گیا۔ سود کھانے والا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا۔ فرمایا تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، کافروں کے لیے کی گئی ہے۔ اے ایمان والو تم بھی بچاؤ اپنے آپ کو، نیک اعمال کرتے رہو۔ اور فرمایا دوڑو اس رب کی مغفرت۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آؤ، یہ بھی نہیں کہا کہ چلو، بلکہ فرمایا دوڑ کر آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے۔ اب لمبائی جنت کی کتنی ہوگی؟ فرمایا جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور آگے اسی پارے کے اندر فرمایا کہ تم جو ہے بزدل نہ بن جاؤ، کمزور نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوگے۔ حقیقت کے اندر اگر تم ایمان والے ہوگے تو ہر میدان کے اندر تم ہی کامیاب ہوگے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے تمہارے جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے پاس اسباب ہیں یا نہیں ہے،
اب بدر کے اندر صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک اللہ کی طاقت تھی، 313 تھے اور پورا سال و سامان بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فتح عطا کر دی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی طاقت کو سامنے رکھو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اور آگے جو ہے غزوہ احد کے اندر جو ہے ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو بعض صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے، وہ بیٹھ گئے، جب اللہ کے محبوب نہیں رہے تو پھر ہمارا رہنے کا کیا فائدہ، جنگ کرنے کا کیا فائدہ۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمایا کہ اگر اللہ کے محبوب بھی اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول چلے گئے، کیا اگر جو ہے اللہ کے محبوب پردہ فرما گئے، کیا تم دوبارہ لوٹ جاؤ گے؟ کیا تم جو ہے اسلام سے منہ پھیر لو گے؟ اور آگے جو ہے فرمایا گیا اے ایمان والو تم نہ کہو ان لوگوں کی طرح، بعض لوگ یہ کہتے تھے، کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے بھائی جو ہے فلاں جگہ پر نہ جاتے تو یہ کام نہ ہوتا، اگر فلاں غزوے میں نہ جاتے تو ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ ہوتا۔ یہ ہونا ہی تھا جب اللہ رب العزت نے لکھ دیا۔ اور آگے جو ہے مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ذکر فرما دی، اے محبوب اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو فرمایا پھر جو ہے لوگ جو ہے آپ کے ارد گرد کبھی جمع نہ ہوتے۔ تو معلوم ہوا جو انسان سخت مزاج ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے، تو لوگ اس کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے۔ وہ اپنے آپ کے اندر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا روب ہے، حالانکہ یہ روب نہیں ہے بلکہ اس کے اخلاق بڑے کمزور ہے کہ لوگ اس کے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے نرم دل جو ہے ہونا، اور خود جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی اور ہر ایک کو معاف کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب فتح مکہ ہوا تو بعض کہنے لگے آج تو بدلے کا دن ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے، ہر ایک کو معافی کا دن ہے، ہر ایک کو معاف کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو درگزر والا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم درگزر کب کریں گے؟ زندگی کے اندر انسان پر 3 مرحلے آتے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن کے اندر کوئی ضد کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ اس وجہ سے ضد کرتا ہے، اگر جوان ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ گرم خون ہے اس وجہ سے یہ معاف نہیں کرتا اس لیے یہ ضدی ہے۔ اب بڑھاپے کے اندر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے اس لیے یہ معاف نہیں کرتا۔ تو حالانکہ انسان کو درگزر کی عادت جو ہے ڈالنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ہے جو کفر کو ایمان کے بدلے میں خریدتے ہیں وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے کہ یہ اپنے لیے دردناک عذاب تیار کر رہے ہیں۔ اور فرمایا شیطان جو ہے یہ شیطان سے نہ ڈرو بلکہ تم مجھ سے ڈرو۔ اور بعض کافر یہ کہنے لگے کہ ہمیں زکوٰۃ کا جو منافق جو تھے حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، تو انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ معاذ اللہ فقیر ہو گیا کہ ہم مالدار ہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی باتوں کو بھی سن لیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے انسان کی کامیابی کا معیار بتا دیا کہ دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے، کوئی کسی کے پاس دولت آ گئی وہ کہتا ہے کامیاب، کوئی کہتا ہے مال مل گیا کامیاب، کوئی کہتا ہے عہدہ مل گیا کامیاب۔ فرمایا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کہ جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی طور پر یہی کامیاب ہے۔ اور آگے پھر اللہ رب العزت کی نشانیوں کو ذکر کیا کہ آسمان اور زمین اور رات اور دن کا مختلف ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ جب بھی لوگ یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو عقل مند آدمی کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے یہ ساری چیزیں فضول پیدا نہیں کی، ان کا ایک مقصد ہے۔ تو اس لیے جب ساری چیزیں جو ہے ایک مقصد کے تحت اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں تو انسان کو بھی چاہیے اپنا مقصد پورا کرے۔ سورج روشنی دینے اس کا مقصد تھا، وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ چاند جو ہے اس کی روشنی کے ذریعے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، وہ اپنا جو ہے مقصد پورا کر رہا ہے۔ ستاروں کی روشنی کے ذریعے پھلوں کے رنگ بدلتے ہیں، وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، لیکن مقصد نہیں پورا کر رہا تو انسان نہیں پورا کر رہا۔ اس سے آگے جو ہے سورۃ النساء، اب سورۃ النساء عورتوں کو کہتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام لانے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے غلاموں کے بڑا جو ہے مظلومیت کی حالت تھی، عورتوں کو بڑا مظلوم سمجھا جاتا ہے، عورتوں پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر یہ عزت دی کہ
کوئی بھی صورت جو ہے وہ مردوں کے نام سے نہیں بلکہ عورتوں کے نام سے پوری ایک صورت نازل فرما دی، اور عورت کو اتنا حق دیا کہ جس عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اسلام نے یہ عزت دی، عورت جس بھی روپ کے اندر ہو وہ بڑی مقدس ہے۔ اگر عورت جو ہے ماں کے روپ کے اندر ہے تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر عورت جو ہے بہن کے روپ کے اندر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ جب آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں تو آپ اپنی کملی والی مبارک چادر، جس کے اللہ رب العزت جو ہے جس کو یا ایھا المزمل کہتے ہیں، یا ایھا المدثر کہتے ہیں، وہ چادر نیچے بچھا دیتے ہیں کہ بہن کا اس طرح استقبال کیا جائے۔ اگر عورت جو ہے فرمایا بیٹی کے روپ کے اندر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، اچھی تربیت کی، نکاح کیا، اور وہ جنت کے اندر میرا ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے اسلام نے عورتوں کو بڑا جو ہے فرمایا عزت دی۔ فرمایا کہ لوگوں تم ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی نفس سے، ہم سب کو آدم سے اور سیدہ حوا سے پیدا کیا گیا، ہم سب کے اولاد، ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر جو ہے تم میں سے کوئی طاقت رکھتے ہیں مالی طور پر بھی، تم 4 نکاح تک جو ہے 4 نکاح تک کی اجازت ہے، اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی نکاح کرو۔ اور اس کے آگے جو ہے وراثت کے احکام بیان کر دیے کہ اللہ رب العزت تم کو وصیت اولاد کے بارے میں، اولاد کا حق ہے کہ ان کو وراثت دی جائے، کہ مرد کے بچے کے 2 حصے ہوں گے، بچی کا 1 حصہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر کردہ حقوق ہے، کوئی انسان اس کو اپنی طرف سے بدلنا چاہے وہ بدل نہیں سکتا۔ آج لوگ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، ساری زندگی جو ہے وہ مال جو ہے جتنا ہی مال ہوتا ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو دے دیتے، بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ اب ایسا ہے کہ سارا کچھ جو ہے جتنے کاغذات ہوتے ہیں وہ بیٹے کے نام، یہ جائیداد یہ بیٹوں کے نام، اور عزت جو ہے وہ بیٹی کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اگر بیٹی سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام ہو جائے اور کہتے میری عزت خاک کے اندر ملا دی گئی، اب سارا مال جو ہے وہ بیٹوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآنی تعلیم اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے ایسا کرتا ہے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر عمل کی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھا روزہ ہے تو چوتھے پارے کا مختصر خلاصہ جو ہے بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی